السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش وکیبلری اینڈ ریڈنگ کی 8ویں ویڈیو کو کور کریں گے، جس کے اندر ہم آپ کو کچھ امپورٹنٹ وکیبلری کے ورڈز اور اس کے میننگ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے ورڈز ہیں، اس میں پہلا ورڈز ہے جی پرسسٹنٹ۔ پرسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، یعنی کہ کنٹینیو رہنا۔ تو کنٹینیو کا جو متبادل ورڈز ہے اس کو ہم پرسسٹنٹ کہیں گے۔ پرسویٹ، تلاش۔ سرچ اور پرسویٹ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کا جو ایڈوانس ورڈ ہے اس کو ہم پرسویٹ کہیں گے۔ انلائٹمنٹ، روشنی۔ اس کا ورڈ لائٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انلائٹمنٹ میں روشنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایڈوانس ورڈ ہے اور وکیبلری میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، جو آپ کو سمجھنی ہے۔ شیر، مکمل۔ آپ کو پتہ ہے مکمل کا جو کے لیے ہم کمپلیٹ ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن آپ شیر جو ہے یہ وکیبلری میں ایک اچھا ورڈ ہے جس کو ہم ایڈوانس وکیبلری میں ہم تصور کرتے ہیں۔ بیئر، واضح۔ نیکسٹ ہیں جی ان بیسڈ، غیر جانبدار۔ اس کے لیے ایک اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم امپارشیل کہتے ہیں۔ امپارشیل غیر جانبدار اور ان بیسڈ بھی غیر جانبدار کو کہا جاتا ہے۔ فنڈامنٹل، بنیادی۔ پرماننٹ، دائمی یا مستقل۔ کویسٹ، تلاش۔ ہاریزونس، افق۔ نیکسٹ ہے جی انورمس، بڑا۔ امپیکٹ، اثر۔ ایفیشینٹ، مہارت۔ واسٹ رینج، دائرہ کار، یعنی کہ وسیع دائرہ کار۔ واسٹ کا مطلب وسیع ہوتا ہے، رینج کا مطلب دائرہ کار، یعنی کہ وسیع دائرہ کار۔ ان نمبریبل، بے شمار۔ نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ہم اب اس کے انگلش کے اندر جو ہم نے اس سے پیچھے ہمیں ورڈز پڑھے اس کے استعمال کو ہم دیکھیں گے کہ انگلش کے پیراگراف کے اندر ان ورڈز کو کیسے یوز کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کر کے دیکھیں گے کہ ورڈز کا جو ترجمہ ہے وہ کس صورت میں کیا گیا ہے۔ سائنس از اے پرسسٹنٹ پرسویٹ آف نالج، اسکل اینڈ انلائٹمنٹ۔ سائنس جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ مسلسل جو کوشش ہے وہ علم کا نتیجہ ہے، جس میں مہارت اور روشنی جو ہے، روشنی مطلب کہ گائیڈنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ چیز شامل ہے۔ اٹ ریویلس، شی ٹروتھ۔ ریویلس کہتے ہیں اس کو انکشاف کرنا، راز کھولنا۔ تو یہ سچائی کو انکشاف کرتی ہیں یا سچائی کو کھولتی ہے۔ سمپل فیکٹس اینڈ پیئر ریئلٹیز، یعنی کہ جو کہ سادہ حقائق ہیں اور جو واضح حقائق ہیں، جو واضح جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریئلٹیز ہیں جو ہماری کائنات کی، اس کو کھولا ہے۔ اٹ از بیسڈ آن این unbased observation of the fundamental law of nature۔ یہ بنیادی طور پر ایک غیر جانبدار آبزرویشن کہتے ہیں مشاہدے کو، جو ہماری کائنات ہے اس کے اندر، یعنی کہ فطرت جو عمل کر رہی ہے، اس کے بنیادی جو قوانین ہیں اس میں ایک مسلسل مشاہدے کی وجہ سے ہے۔ بائی اٹس پرماننٹ کویسٹ، اور باقاعدہ طور پر ایک مسلسل تلاش کی وجہ سے۔ اٹ ہیز اوپنڈ اپ نیو اینڈ ناول ہاریزونس آف ڈسکوری اینڈ انوینشن۔ اور اس کی ایک سمجھ لیں کہ ایک مشکل تلاش کی وجہ سے کائنات کے اندر ہمارے اوپر بہت سے راز کھلے ہیں، اور نئے افق سے مراد کہ نئی ہمیں کائنات کے اندر نئے راز کھلے۔ کافی زیادہ سیارے وغیرہ، یعنی کہ کچھ سائنس کے اندر جو بے شمار چیزیں ہیں وہ راز ہم پر کھلتے چلے گئے، دریافتیں ہوتی چلیں گئیں اور ایجادات ہوتی چلی گئیں۔ اٹ انورمس امپیکٹ آن ایگریکلچر، انڈسٹری اینڈ میڈیسن، astronomy, navigation and traveling in exceedingly amazing۔
یعنی کہ اس میں جو بے شمار ایک بہت بڑا ایک اثر ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. ایگریکلچر یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زراعت کے اوپر، انڈسٹری یعنی کہ جو صنعت ہے، میڈیسن یعنی کہ ہماری جو میڈیکل کی فیلڈ ہے اس کے اوپر، ایسٹرونومی یعنی کہ جو ہم نے ستارے سیارے وغیرہ تلاش کرتے ہیں اس کے علم کو ہم ایسٹرونومی کہتے ہیں. نیویگیشن کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اوور ویو کرنا، اس کی چیز کے اوپر نظر رکھنا. اور ٹریولنگ کہتے ہیں سفر کو. ایکسیڈنگلی امیزنگ یعنی کہ بہت ہی زیادہ کہ حیران کن ہمیں بنا کر دکھایا ہے کہ یہ پہلے جو علم تھے یا یہ پہلے جو فیلڈیں تھیں بہت ہی سمجھ لیں کہ ٹریڈیشنل تھیں، لیکن سائنس نے ان فیلڈز کو بہت ہی اپ ڈیٹ کیا ہے موڈیفائی کر کے، تو بہت ہی حیران کن بنا دیا ہے. نیکسٹ ہے جی اس پیراگراف کا اگلا حصہ. اٹ ہیز پرووڈ ٹو بی دا موسٹ ٹرسٹڈ اینڈ انٹرٹیننگ فرینڈ آف ہیومینٹی. اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیادہ تر جو قابل اعتماد اور جو دوست ہیں وہ انسانیتی ہے. یعنی کہ جو انسانیت ہے وہ ایک ہمیں کہ کہتے ہیں انٹرٹین کرنے والا دوست بھی ہے اور بہت زیادہ قابل اعتماد بھی ہے. اور یہ اس نے ثابت کیا ہے کیونکہ ہمارے جو پیچھے لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے بیس بنائی، تو ان لوگوں کی بیس کی بنیاد پر ہم اپنے تجربے کیے تو ثابت یہی ہوا کہ جو انسانیت ہے وہی ایک انٹرٹین فرینڈ بھی ہے اور ایک بہت زیادہ قابل اعتماد بھی ہے. اٹ ہیز ٹریولڈ اینڈ ملٹیپل ہیومن ایفیشنسی اینڈ کمفرٹ بائی اٹس واسٹ رینج آف اپلیکیشن اینڈ اننمبریبل انوینشنس. اس نے اس چیز کو دوہرا کر دیا، یعنی کہ پہلے جو ہمیں فوائد جو ہمیں مل رہے تھے وہ فوائد دگنے ہو گئے. اینڈ ملٹیپل ہیومن ایفیشنسی، اور انسانی جو مہارت تھی، جو تجربہ تھا، اس کو بھی کافی زیادہ امپروو کیا ہے اور ہمیں آرام بخشا ہے. کمفرٹ کا مطلب آرام ہے اور ایفیشنسی کا مطلب مہارت. بائی واسٹ رینج آف اپلیکیشنس، یعنی کہ اپنی جو ہے وسیع دائرہ کار کی وجہ سے، وسیع دائرہ کار کے اندر کام کرتے کرتے انہوں نے بے شمار ایجادات کی اور اس مقام پر پہنچے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہیں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.